پنجاب کی وزارت اعلیٰ ملنے کے بعد اب دولت کے ساتھ ہی ساتھ اقتدار بھی اس کے گھر کی لونڈی بن چکی تھی۔ وہ تمام افسران جن کے دروازوں پر بڑے بڑے ارب پتی اور خرب پتی اپنی درخواستوں اور فائلوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، اب اتفاق فیملی کی چوکھٹ پر ان کے اشارے کے منتظر بیٹھے رہتے تھے کہ معلوم نہیں کس وقت صاحب کا کیا موڈ بن جائے۔ اس موقع کا فائدہ شریف فیملی نے اس طرح سے حاصل کیا کہ سی بی آر کے ذریعے ایس آر او جاری کرائے گئے، جن کے ذریعے ان کی دولت میں اضافہ ہوتا۔ جنرل ضیاء کے ابتدائی دور میں چونکہ قومی اسمبلی کا کوئی وجود نہیں تھا، اس لیے سی بی آر کے ذریعے تمام نئے ٹیکس، چھوٹیں، رعایتوں یا قوانین میں تبدیلیاں کی گئیں۔ اس مقصد کے لیے ایس آر او جاری کیے جاتے تھے، مگر اس کا فائدہ شریف فیملی نے کچھ اس طرح سے حاصل کیا۔ 1986 اور 1987 کا وفاقی بجٹ مشہور بین الاقوامی ماہر اقتصادیات ڈاکٹر محبوب الحق وزیر خزانہ نے پیش کیا تھا۔ ڈاکٹر محبوب الحق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اقتصادیات کے جادوگر تھے اور انہوں نے کوریا کے اقتصادی ترقی میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر محبوب الحق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ملک کے اقتصادی ڈھانچے میں موجودہ کرپشن اور کرپٹ لوگوں کی نشاندہی کی تھی۔ ایوب خان کے دور میں ملک کے اندر 22 دولت مند خاندانوں کی نشاندہی اور اس کی لسٹ کا تذکرہ بھی ان سے ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیوروکریسی کے اندر ہونے والی کرپشن کی بھی نشاندہی انہوں نے ہی کی تھی کہ ملک کی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بیوروکریسی ہڑپ کر جاتی ہے۔ اس وقت مرحوم محمد خان جو ملک کے وزیر اعظم تھے، ڈاکٹر محبوب الحق جو کہ اقتصادی جادوگر تھے، ان کے دور میں 1986 اور 1987 کے بجٹ میں اسٹیل پر امپورٹ ڈیوٹی 750 فی ٹن سے کم کر کے 418 روپے فی ٹن کر دی گئی۔ اس کے نتیجے میں اتفاق فاؤنڈری کو براہ راست 200 ملین روپوں کا فائدہ حاصل ہوا، لیکن اس چھوٹ کا اعلان پاکستان کی اس انڈسٹری پر نہیں کیا گیا جو کہ کسی زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی شپ بریکنگ انڈسٹری تھی، اور جس کی وجہ سے ایک طرف پاکستان کو اس زمانے میں ہر سال اربوں روپوں کا فائدہ حاصل ہوتا تھا، دوسری جانب ہزاروں افراد کو روزگار بھی حاصل ہوتا تھا۔ پھر پاکستان اسٹیل ملز کو بھی ترقی حاصل ہوتی، جو پاکستان کا سب سے اہم ترین منصوبہ تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر محبوب الحق ماہر اقتصادیات ہونے کی وجہ سے یقیناً ملک کی اس اہم انڈسٹری کے بارے میں جانتے ہوں گے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس چھوٹ کا فائدہ کس کو حاصل ہوگا اور کس کو نقصان ہوگا، مگر انہوں نے اپنا اصل کام نہیں انجام دیا بلکہ ایک مخصوص گروپ کو بطور خاص ڈیولپ کیا۔ میاں نواز شریف جیسے جیسے مقتدر حلقوں میں رسائی حاصل کرتے گئے اور اپنا سیاسی قد بڑھاتے گئے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے ذاتی کاروبار اور مفادات کو بھی تقویت دینا شروع کر دیا۔ اس نوعیت کے مفادات کے حصول کا سلسلہ 16 جون 1989 کو اتفاق فاؤنڈریز کی قومی تحویل سے واپسی کی صورت میں شروع ہوا۔ یہ خصوصی اقدام جنرل ضیاء الحق کی ہدایت پر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک خصوصی حکم کے مطابق جنرل ضیاء الحق کے وزیر خزانہ ڈاکٹر محبوب الحق نے اتفاق شوگر مل کو ایکسائز ڈیوٹی میں 50% کے حساب سے رعایت دی، اور یہ رعایت اس ایس آر او کے ایک خصوصی حکم کے ذریعے اتفاق خاندان کو دی گئی۔ اتفاق خاندان کے اس خدمت کے نتیجے میں نواز شریف نے انہیں سینٹ کا چیئرمین بنانے کی کوشش کی، مگر اس میں ناکام رہے، اور ان کی جگہ پر سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان بدستور رہے۔ مگر اس کے بعد شریف خاندان صنعتی اسٹیٹ کی وسعت میں ڈاکٹر محبوب الحق کی خدمات سے استفادہ حاصل کرتے رہے۔ اتفاق خاندان کی دست برد کا نشانہ صرف شپ بریکنگ انڈسٹری ہی نہیں بنی تھی، بلکہ بہت سی انڈسٹریوں کا تیا پنچایت اتفاق گروپ نے کیا۔ ان میں کراچی کی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس بھی ان کی ہوس کا نشانہ بنا۔ اتفاق گروپ نے اپنے دور اقتدار میں کراچی شپ یارڈ میں کوئی شوگر انڈسٹری بننے ہی نہیں دی، حالانکہ کراچی شپ یارڈ ملک کی وہ انڈسٹری ہے جہاں پہلے بھی اور اب بھی کسی بھی طرح کی بین الاقوامی معیار کی مشینیں تیار کی جا سکتی ہیں۔ حالانکہ ماضی میں کراچی شپ یارڈ نے 11 شوگر انڈسٹریاں بنائی بھی تھیں، ان کے لیے تمام تر مشینریاں فراہم کی تھیں۔ ڈاکٹر محبوب الحق کی اس پالیسی کی وجہ سے ملک کے اس انڈسٹری کو اربوں روپوں کا نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ بے روزگاری الگ بڑھی۔ جن دنوں شریف برادران کے اسکریپ سے لدے ہوئے بحری جہاز کراچی کے بندرگاہ پر لنگر انداز ہو رہے تھے، تو حکومت نے 2 جولائی 1991 میں اسٹیل اسکریپ پر لاگو 1500 روپے فی ٹن ڈیوٹی کم کر کے صرف 500 روپے فی ٹن کر دیا۔ اس طرح اتفاق فاؤنڈریز کو گھر بیٹھے 50 کروڑ روپے کا منافع حاصل ہو گیا۔ اس اقدام کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان اسٹیل ملز اور سندھ کی اسٹیل
ری رولنگ ملز کو پہنچا، جبکہ ان دنوں پاکستان ریلوے کا ایک ہی کام تھا کہ اس کی تمام مال گاڑیاں اتفاق فوڈریز کے لیے بیرون پاکستان سے لائے گئے اسکریپ کو کراچی سے لاہور منتقل کرنا۔ عام تاجر اور کاروباری کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ان دنوں پاکستان ریلوے کے ذریعے اپنا مال کراچی سے پنجاب یا لاہور منتقل کر دیتا۔ انہی دنوں پنجاب میں سابق وزیر اعلیٰ کے دور میں ہونے والی مالی بدعنوانیوں کے انکشافات منظر عام پر آنے لگے۔ 1988 کے انتخابات میں خود برد کی گئیں رقوم کی ناقابل بیانات تفصیلات سامنے آئیں۔ آڈیٹر جنرل پنجاب نے 1988-1989 کو بدعنوانیوں کے باعث مالی بحران کا سال قرار دیا۔ ان کے بقول مجموعی طور پر 1 ارب 20 کروڑ روپے اعلیٰ سطح کی بدعنوانیوں کے بیچ چڑھے۔